فرعون کا نام سنا ہے؟ لاش پڑی ہوئی ہے، فرعون لاش پڑی ہوئی ہے مصر کے اندر آج بھی عبرت کے طور پر۔ جو نماز نہیں پڑھے گا فرعون کے ساتھ اٹھے گا، وہ قارون کے ساتھ اٹھے گا، وہ یعنی جو فرعون کے ساتھ اٹھے گا وہ جنت میں جائے گا، جو نماز کی حفاظت نہیں کرے گا وہ قارون کے ساتھ اٹھے گا، فرعون کے ساتھ اٹھے گا، شداد کے ساتھ اٹھے گا، ابی بن خلف کے ساتھ اٹھے گا۔ ایسے ایسے بدکار اور ایسے ایسے مجرم اور ایسے ایسے گنہگار لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا میرے بھائیوں۔ اور جو لڑکیاں نماز نہ پڑھے گی وہ بھی انہی گنہگار لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس وجہ سے جب آزان کی آواز تیرے کانوں سے ٹکرائے تو یہ جوانی، یہ زندگی تمہیں ملی ہے انجوائے کرنے کے لیے نہیں۔ 12 1 2 بجے تک آدمی موبائل چلاتے رہتا ہے، بات کرتے رہتا ہے اور سوتا فجر کی نماز کی کوئی فکر نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی بڑی پابندی کی اور آپ نے فرمایا جو آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے وبال الشیطان فی اذنہ، جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے، اس کا دن بیکار گزرتا ہے، اس کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، وہ آدمی بے چین کی زندگی کاٹتا ہے جو آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں، مسلمان کم سے کم لاج رکھ لو، مسلمان ہو تو نماز تم نہیں پڑھو گے تو کیا یہ ہندو پڑھیں گے، کیا یہ غیر مسلم پڑھیں گے؟ نماز تم نہیں پڑھو گے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے میرے بندو ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے، اپنی پوجا کے لیے پیدا کیا ہے۔ کھاؤ پیو گھومو سارا کام کرو، بلڈنگیں بناؤ، بینک بیلنس جمع کرو، گاڑیاں خریدو، یہ سب کچھ کرو، لیکن اے میرے بندو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے میرے بندو مجھے مت بھولو، میری عبادت کرنا، میری بھکتی کرنا نہ بھولو، میری عبادت کرتے رہو، مجھے کبھی بھی یاد کرنا نہ بھولو۔ یہ اللہ تعالیٰ چیخ چیخ کر کے کہتا ہے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَتِ رَبِّهِ، قیامت کے دن میدان محشر میں لوگوں کو جو اس عذاب سے بچے گا ان میں وہ لوگ ہوں گے جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوئی ہوگی، عبادت میں گزاری ہوئی ہوگی۔ اب اپنے آپ کو چیک کر لیں آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ شراب پینے والوں سوچو، جوا کھیلنے والوں اور موبائل میں 24 گھنٹہ موبائل کا غلط استعمال کرنے والوں سوچو آپ کی زندگی کیسے کٹ رہی ہے، کیسے کٹ رہی ہے۔ آج کل تو بہت سی لڑکیوں کو دیکھ کے خالی میک اپ کرنے میں زندگی کٹتی ہے، میک اپ کرنے میں، یہ والا پاؤڈر لگائیں، یہ والا لگائیں، یہ کپڑا پہنے، یہ اسی میں زندگی کٹ رہی۔ نہیں، زندگی ایک ایک پل کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا پڑے گا۔ وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، جس کا دل مسجدوں میں لگاؤ، نماز میں لگاؤ، اس کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ذلت سے بچا لے گا، عزت اللہ تعالیٰ دے گا اور جنت اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ جو اذان سن کر کے مسجدوں کی طرف جاتا ہو، دل مسجد میں لگا ہوا ہو، مسجد کے اندر دل لگا ہوا ہو۔ آج ہمارا دل مسجدوں میں نہیں لگا ہوا ہے، دل مسجد میں ظہر کی نماز پڑھا تو آیا اور سوچنے لگا اثر کی نماز کے وقت میں کوئی بھی کام نہیں کروں گا، نماز پڑھنے چلا جاؤں گا، اذان ہوگی تو سارا کام اذان سے پہلے اپنا نپٹا لے اور نماز پڑھنے جائے، اور پھر آئے پھر کام میں لگ جائے، پھر مغرب سے پہلے اپنا کام کر لے، پھر مغرب میں نماز چلا جائے۔ میرے بھائیوں، رزق کا مالک جب اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کو روزی روٹی نہیں مل سکتی ہے۔ اللہ جس کو فقیر بنانا چاہے کوئی اس کو امیر نہیں بنا سکتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ امیر بنانا چاہے اس کو کوئی فقیر نہیں بن سکتا۔ جب یہ عقیدہ ہے تب نماز کیوں نہیں اپنی زندگی کے اندر؟ نماز پڑھنے جائیں گے، ہماری دکان کون دیکھے گا؟ اور لوگوں، جب میں سعودی عربیہ کے اندر میں گیا اور مدینہ شریف کے اندر جب میں پہنچا اور مدینہ کی مارکیٹ میں فجر یہ مغرب کے وقت کوئی سامان خریدنے کے لیے گیا ہوا تھا اور سامان لے رہا تھا کہ اسی وقت اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر،
یہ آواز جیسے ہی آئی وہ دکاندار کہتا ہے او میرے بھائی اب یہ سامان ہم تمہیں نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا کیوں بھائی؟ ابھی اذان تو ہوئی ہے، ابھی 10-15 منٹ جماعت کھڑی ہونے میں باقی ہے، مجھے سامان دے دو، پیسہ لے لو۔ کہا کہ نہیں اذان ہو چکی ہے، اب ہم اپنے سامان کو بیچ نہیں سکتے، چلیے آپ نماز پڑھ لیجئے، نماز پڑھنے کے بعد آئیے گا تب آپ کو سامان ملے گا۔ ایسے کتنے اچھے لوگ ہیں جو اذان سننے کے بعد اپنی دکانداری کو بند کر دیا کرتے ہے۔ کوئی ایسا اذان سنے دکان بند نہیں، ابھی کوئی کاروبار نہیں، پھر کریں گے، اللہ روزی روٹی دے گا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، رات میں سوتا ہو تو الارم لگا کر کے سوتا ہو، فجر کی نماز پڑھنی ہے، کہیں سو گیا اور نیند کہیں نماز چلی گئی تو اللہ کے یہاں کیا جواب دینا پڑے گا؟ فجر کے وقت موبائل سوئچ آف کر کے بند کر کے سونے والوں، اور کہتے ہو ڈسٹرب مت کرنا، ہاں اذان ہوتی تو بڑا پرابلم ہونے لگتا ہے۔ اور لوگوں مسجدوں سے دل لگاؤ، نماز سے دل لگاؤ، مسجدوں سے اپنا دل لگاؤ، یہ مسجدیں کل قیامت کے دن جواب دے گی، اللہ کی یا تیرے فیور میں بولے گی، یہ مسجد اللہ تعالیٰ گواہی، قیامت کے اللہ تعالیٰ یہ مسجد کو بھی بولنے کی طاقت دے گا، یہ مسجد بھی اللہ تعالیٰ کی یہاں بولے گی۔ اس وجہ سے میرے بھائیو مسجدوں سے دل لگاؤ، مسجدوں سے دل لگاؤ، اپنے بیٹا کو بھیجو، بیٹوں کو مسجدوں میں بھیجو، اور عورتوں آپ کے لیے بھی نماز ہے، ہاں سنو، صرف مردوں کے لیے نہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو مرد عورت نیک عمل کرے دونوں کے لیے اجر عظیم ہے۔ ام حبیبہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، کلیا چک کی لڑکیوں سنو، ہاں ام حبیبہ اللہ کی نبی کی بیوی ہے، امہات المومنین ہے، حضرت ام حبیبہ اللہ کے نبی کی بیوی ہے۔ اللہ کے نبی کی نے ایک مرتبہ فرمایا تھا جو 12 رکعت سنت ادا کرے، 12 رکعت سنت نماز پڑھے، 12 رکعت اگر دن بھر کے 12 رکعت اگر کوئی پڑھتا ہے تو جنت میں جانے سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ 12 رکعت کوئی نماز پڑھے گا تو جنت میں جانا اس کا کنفرم ہے۔ حضرت ام حبیبہ کہتی ہے جب میں نے یہ حدیث اللہ کے نبی سے میں نے سنی، اور سننے کے بعد اس دن سے میں نے کبھی 12 رکعت کبھی بھی نہ چھوڑی۔ یہ فرض نماز تو میں پڑھتی تھی، لیکن فجر کی نماز فرض نماز کے بعد 2 رکعت میں پڑھ لیتی، ظہر سے پہلے 2 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، اور عشاء کے بعد 2 رکعت۔ یہ 12 رکعت میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں چھوڑی، یعنی جب نماز پڑھنے کے میں لائق ہوا کرتی تھی اس وقت میں نے نماز کبھی بھی یہ 12 رکعت نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ مجھے معلوم تھا اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی 12 رکعت سنت ادا کرے تو وہ جنت میں پہنچ جائے گا، جنت میں جانے سے اسے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ام حبیبہ تم بھی بنو، ام حبیبہ کا کردار اپنے یہاں پیدا کرو۔ فرض نماز کے ساتھ ساتھ 12 رکعت نماز پڑھنے والی کون ہے؟ یہ امہات المومنین حضرت ام حبیبہ ہے۔ ذرا غور کرو، آج امہات المومنین ام حبیبہ کا یہ حال ہے، اور ہماری لڑکیوں کا یہ حال ہے، یہ نماز نہیں پڑھتی ہے۔ گھر کے اندر برکت کہاں سے آئے گی؟ تم اللہ کا نام اپنے گھر میں نہیں لیتی ہو۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، جس کا دل مسجدوں میں لگا ہوا ہو، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ عزت کی کرسی عطا کرے گا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سایہ عطا کرے گا۔ 3 ہو گیا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، چوتھا آدمی وہ جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے دشمنی کرتا ہے۔ اللہ کے لیے محبت، میرے بھائیو کلیا چک کے لوگوں اگر مجھ سے محبت ہے، ہم کو تو آپ جانتے نہیں ہو اور آپ کو میں جانتا نہیں ہوں، ہاں یوٹیوب کے ذریعے تو تم جانتے ہو، یہ مولانا، یہ مقرر ہے، یہ مختار، یہ خطیب ہے، یہ تقریر کرنے والی ہے،
जालिम है। आप अल्लाह के लिए हमसे मोहब्बत करते हो, हम भी कलिया चक वालों से मोहब्बत करते हैं क्योंकि आप प्रोग्राम में सुनने के लिए आते हैं। आपकी जिंदगी को हम जानते नहीं है, लेकिन हमें मोहब्बत है कि आप मुसलमान हैं, आप अल्लाह वाले हैं। मेरे भाइयों, जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करे और अल्लाह के लिए दुश्मनी करे, कोई शराब पिए उससे दोस्ती न करे, जिना करे उससे दोस्ती न करे, जुआ खेले उससे दोस्ती न करे, अल्लाह की नफरमानी करे, शिर्क करे, बिदात करे, ऐसे लोगों से ताल्लुकात न रखे। मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हो और अल्लाह के लिए नफरत करता हो तो ऐसे लोगों के लिए कयामत के अल्लाह ताला साया देगा और उस सूरज की गर्मी से अल्लाह ताला बचाएगा। हमारी दोस्ती कैसे लोगों के साथ है, अपने अपने गिरबानों को चेक करो। और मेरी बहनों, आपकी दोस्ती किन लड़कियों के साथ है? क्या ऐसी लड़कियों से तुम्हारी दोस्ती है जो नमाज नहीं पढ़ती है? क्या ऐसी लड़की से दोस्ती है जो शराब पीने में लगी हुई है, जो ज़िनाकारी करने में लगी हुई है, जो टिकटॉक, जो इंस्टाग्राम के अंदर अपने शॉर्ट वीडियो बना करके अपलोड करने में लगी है?